بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور عمرے کے دنوں میں حالت احرام کے اندر اگر کسی بندے سے کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس پر جو کفارہ دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جو حج اور عمرے کے دنوں میں حالت احرام میں جرم ہوتا ہے اس پر بطور کفارہ جو ہم دیتے ہیں تو اس کو دم کہتے ہیں، بدنہ کہتے ہیں اور صدقہ کہتے ہیں۔ دم جو ہوتا ہے یہ حرم کی حدود کے اندر ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنا، اس کو دم کہتے ہیں، اور بدنہ حرم کی حدود کے اندر ایک گائے یا اونٹ کو ذبح کرنا، اس کو بدنہ کہتے ہیں۔ اور صدقہ جو ہوتا ہے یہ جو ہے مساکین کو 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 6 مساکین کو جو فطرانے کی مقدار کے مطابق ہم نے آٹا جو ہے اس کو دینا ہے، یا 3 روزے رکھنے ہیں۔ اب اس کی تفصیل جو ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اب حالت احرام کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک غلطی وہ ہے جو اختیاری طور پر ہم کرتے ہیں، اور ایک غلطی وہ ہے جو غیر اختیاری طور پر ہم سے ہوتی ہے۔ اب جو اختیاری طور پر بندہ غلطی کرتا ہے، مثال کے طور پر جان بوجھ کر آپ نے کوئی ایسا عمل احرام کی حالت میں کیا کہ جو احرام کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا وضو نہیں، اور آپ نے خانہ کعبہ شریف کا جو طواف ہے وہ وضو کے بغیر کر لیا، تو یہ آپ نے اختیاری طور پر کیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہو اور آپ کا وضو بھی نہیں۔ تو جو غلطی آپ نے اختیاری طور پر کی تو اس کے اوپر آپ کو دم لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے حرم کی حدود کے اندر اس کو بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ قصر اور حلق کرنا جو تھا تو وہ آپ نے اس کو نہیں کیا، یا کوئی بھی ایسی چیز آپ بھول جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے اوپر دم لازمی ہو جاتا ہے۔ اور بدنہ کوئی ایسا جرم، ایسا گناہ آپ احرام کی حالت میں کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہماری اسلامی بہنیں جاتی ہیں، کسی کو حیض کے دن تھے یا نفاس کے دن تھے، یا کوئی بندہ جنبی تھا اور اسے یاد بھی ہے اور جا کے وہ کعبے کا طواف کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو دم اور بدنہ ہے یہ حرم کی حدود کے اندر ہی آپ کریں گے، یعنی جو قربانی کریں گے حرم کی حدود کے اندر کریں گے، اور پھر اس میں سے ایک گوشت کی بوٹی بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ سارے کا سارا جو آپ نے بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ تھا جو اختیاری طور پر بندہ گناہ کرتا ہے، اور ایک ہے غیر اختیاری طور پر بندے سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بیمار ہے، سخت گرمی ہے یا سخت سردی ہے، یا جسم کے کسی حصے کے اوپر زخم ہے یا سر کے اوپر زخم ہے، بندہ خارش کرتا ہے اور کھجلی کرنے سے اس کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ وہ کام ہے جو غیر اختیاری طور پر بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو جو غیر اختیاری طور پر بندے سے کام سرزد ہوتے ہیں تو ان پر وہ صدقہ کرے گا۔ اب صدقہ جو ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ اس نے کیسا گناہ کیا ہے، اس کے مطابق پھر اس کا دم ہوگا یا کفارہ ہوگا۔ تو اگر آپ نے غیر اختیاری طور پر کوئی گناہ کیا تو اس کے لیے جو 4 چیزیں ہیں، پہلا ہے دم، اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ اس سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے تو دم اس پر لاگو ہوگا۔ دوسرا ہے کہ وہ 6 مساکین کو صدقہ فطر کی مقدار وہ آٹا یا گندم بندہ دے دے، اور اس میں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ 6 مساکین الگ الگ کو دینا ہے، یعنی ایک کو نہیں دینا۔ اور دوسرا یہ کہ 6 مساکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ اور چوتھا اس میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ 3 روزے رکھے۔ اب جو دم اور بدنہ ہے یہ آپ نے حرم کی حدود کے اندر کرنا ہے،
اور اگر آپ کے اوپر صرف صدقہ ہے تو روزے رکھنے ہیں تو یہ اپنے ملک اپنے وطن واپس آ کے بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس بات میں یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہم نے قربانی دینی ہے، دم دینا ہے یا بدنہ دینا ہے، تو اس میں تمام شرائط وہی ہوں گی جانوروں کے حوالے سے جو قربانی کے جانوروں کی شرائط ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی ضروری مسئلہ تھا۔ بے شمار لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بالوں کے اندر کنگھی کرتے ہیں، بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو کوئی ایسا بخار چڑھتا ہے تو ایسا شربت پی لیتے ہیں کہ جو خوشبودار تھا، تو احرام کی حالت میں خوشبو والی چیز سے منع کیا گیا ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر صدقہ اور دم لاگو ہو جاتا ہے۔ اور سر کے اوپر کوئی زخم ہو گئے تھے، بندے نے کھجلی کی اور کھجلی کرنے سے بندے کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ اب اس کو بال صاف کروانے پڑے، تو یہ غیر اختیاری ہیں۔ تو ان کی تفصیل جو میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کی ہے، مزید آپ فقہ کی کتب کا مطالعہ کریں، علماء کے ساتھ رابطہ کریں، تو کوشش کیا کریں جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اگر کسی سے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس بات کو لکھ لیا کریں۔ اکثر ساتھی لکھتے نہیں، پھر بھول جاتے ہیں، تو وہ جو دم تھا، جو صدقہ تھا، ان کے اوپر ویسے ہی رہتا ہے، تو وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، بجائے ثواب کے اسے گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے دوست احباب اور رشتہ داروں تک شیئر بھی کریں۔ اگر کسی کو اس مسئلے کا نہیں پتہ، اس سے بھی اس کا علم ہو جائے گا، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی اس بات کا اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔